السلام علیکم، اسٹیٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار اسلم۔ ناظرین، کشمیر ایک ایسا مدعا ہے، اس کے اوپر بات چاہے آپ فیس بک پر کریں یا چاہے آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کریں، جس پلیٹ فارم پر بھی آپ کشمیر کی بات کریں گے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی تقریباً ساری زندگی کشمیر کے معاملے کے اوپر، کشمیر کی کاز کے اوپر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ان کی آواز بلند ہوتی رہی، اور انہیں بھی بہت ساری رکاوٹوں کا، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لارڈ نذیر احمد صاحب، السلام علیکم لارڈ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ لارڈ صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ کے خلاف کچھ کیسز بنائے گئے تھے اور اس میں اب کورٹ کی طرف سے ان کیسز کو بند کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ہاؤس آف لارڈز میں 22 سال 10 سال لوکل گورنمنٹ میں اور 50 سالوں سے زیادہ جو ہے مجھے یو کے میں ہو گئے ہیں۔ یہ ایلیگیشن 50 سال پہلے کی کسی نے لگائی ہے، تو جب یہ ایلیگیشن لگی تو اس وقت پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی، اور وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ 2.5 سال چلتی رہی، چارج نہیں کیا تھا انہوں نے۔ 2.5 سال کے بعد فار وٹ ایور ریزن وہ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے مجھے چارج کیا، اور میں ڈٹ کے مقابلہ کیا الحمدللہ، کیونکہ وہ تھا نہیں، وہ جھوٹ تھا، جو کوئی یعنی اس قسم کی جو وہ غلط بات کہہ رہے تھے، اللہ معاف کرے، یہ صرف بدنام کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ تو 5 سال یعنی لگ گئے فرام دا ڈے جو وہ اس کا مجھے بلیم کرنے کا، الیگیشنز میرے اوپر لگانے کا، اور اس کے بعد کورٹ میں جب یہ مسئلہ گیا 2 ہفتے یہ کیس جو ہے وہ چلتا رہا۔ آخر میں جو کراؤن کورٹ کے بڑے سینئر جج ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کمزور کیس تھا، کیونکہ اس میں صرف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، صرف ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ میں جج صاحب کے کامنٹس پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ڈیفرنٹ ایرا میں رہ رہے ہیں جس طرح سے پروسیکیوٹرز اس کیس کو لے کر چلے ہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ڈسگریسفل ایکٹ ہے، آؤٹریجس انہوں نے کہا کہ یہ یعنی ہی واز اپہولڈ، شاکڈ جس طریقے سے پروسیکیوشن سروس نے یہ کیس لایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کے جو ایویڈنس ہے وہ کنٹیمنیٹ ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک لفظ جو یہ میں کہہ رہا ہوں، کنٹیمنیشن ہو، وہ ڈیلیبریٹ ایویڈنس کو خراب کرنے کی کوشش ہو، یا ڈسگریسفل صرف اس کا مطلب ہی اگر آپ سمجھ کے ذہن میں ڈال دیں تو پھر وہ کیس جو ہے وہ فول ہی ہو جاتا ہے۔ تو میرا کیس میں بھی وہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے یہی کہا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، ایک 50 سال پرانا کیس بنایا گیا، کیا موٹیوز ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ ابھی میں نہیں ڈسکس کر سکتا ہوں، کیونکہ ابھی تو وہ اپیل میں جائیں گے، کورٹ آف اپیل میں، تو اگر میں پہلے ہی بات کروں تو ظاہر ہے وہ ڈجمنٹل ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی مسئلہ سب جوڈس ہو تو اس کو ڈسکس ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تو صرف آپ کے ناظرین کو بیسک جسٹ بتانی تھی کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ کھاتے پیتے رہے، وہ لوگ جو میرے ساتھ ٹریول کرتے رہے، وہ لوگ جو میرے ساتھ یعنی ان کو امپلائمنٹ پرووائڈ کی، ان کو سپورٹ پرووائڈ کی، اور آخر میں انہوں نے یہ ایلیگیشن لگائی۔ ایسے ہوتا ہے زندگی میں، لیکن لوگ پلان کرتے ہیں، لیکن اللہ سب سے بڑا پلانر ہے، اور وہ جب پلان کرتا ہے تو اللہ پھر اس کی پروٹیکشن بھی کرتا ہے۔ جب آپ کے اوپر چارجز لگائے گئے اس وقت ہم نے دیکھا کہ بی بی سی میں اور میڈیا میں بہت اس کے اوپر آرٹیکلز بھی آئے، باتیں بھی کی گئی، لیکن اب جب یہ کیس یہاں تک پہنچا ہے تو میڈیا کا رسپانس کیسا رہا؟ میں کچھ پڑھ رہا تھا، کچھ انڈین چینلز جو ہیں وہ ISI فیورٹ لکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے تھے پاکستان کے فیورٹس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو سمجھتے ہیں کہ کوئی لابی ہے اس کے پیچھے بھی؟ اور میڈیا کا رسپانس پہلے کیسا تھا اور بعد میں کیسا تھا؟ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے نیوز پیپرز رول لنکڈ، جو مجھے کچھ میرے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں۔ دوسرے جو اچھے لوگ ہیں وہ انہوں نے رپورٹنگ بھی اچھی کی، لیکن
برٹش میڈیا جو ہے وہ نوٹی رہا ہے. اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرنس ہیری اور اس کی بیوی میگن کے ساتھ کیا ہوا, اور وہ پرنس برٹش پرنس ہونے کے باوجود یعنی جب اس کا بھائی ولیم کنگ بنے گا تو وہ کراؤن پرنس ہے آفیشلی اسپیکنگ, اس نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے بھاگ کے وہ امریکہ چلا گیا کیونکہ ٹیبلوئڈ نیوز پیپر اس کی بیوی کے بارے میں اور اس کے بارے میں بہت ساری غلط ہیڈ لائنز لگا رہے تھے. سو یہ ان کی فطرت ہے. دکھ بہت ہوتا ہے بہرحال جب آپ کے پیچھے پیپراٹسی آپ کے تصویریں بنا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, پھر آپ کے بارے میں آؤٹریجس قسم کے نہایت ہی انسلٹنگ قسم کی وہ ہیڈ لائن لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے انسان جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, میں بھی ہوں. جب اتنی گندی سی کوئی بات آپ کے اوپر لگائے تو ویسے ہی جو نیند ہے وہ حرام ہو جاتی ہے قسم کی, وہ بندہ سو نہیں سکتا. لیکن یہ جب نیوز پیپر والے اور قسم کا بکواس لکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. میں بہت ساری مثالیں ہیں یو کے میں اور دنیا بھر میں جو انگریز بھی جن کے اوپر جو الیگیشنز لگی وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. میرے ایک کولیگ تھے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر لارڈ برامل جو ہیں وہ فیلڈ مارشل, وہ چیف آف سٹاف بھی رہے, لیکن آخر جو ہے there was nothing there, کوئی وہ ایلیگیشن ملیشیس قسم کی ایلیگیشنز تھی اور وہ بیچارے فوت ہو گئے. ہم نے جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ یہاں پر تو فیس بک کے اوپر ہم کشمیر کے بارے میں کچھ لکھیں تو ہمارا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے, اس کے اوپر پابندیاں ریسٹرکشنز عائد کر دی جاتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ مہاتیر محمد کشمیر پر بات کرتے ہیں تو ان کے لیے ہندوستان کی پالیسی کیا ہوتی ہے, طیب اردوان بات کرتے ہیں تو ان کے لیے پالیسی کیا ہوتی ہے, یونائٹڈ نیشنز میں کوئی بات کرتا ہے, OIC اگر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر ہندوستان کا رسپانس کیسا ہوتا ہے. تو چھوٹی سی چیز سے لے کر چاہے ایک عام انسان یہاں پر بیٹھ کر بات کرتا ہے اپنے چھوٹے سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یا پھر یونائٹڈ نیشن تک بات کرتا ہے تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں کشمیر کی جو کاز ہے اس کے لیے جو آپ کی بڑی طاقتور آواز اور بڑی طاقتور ایوانوں میں بلند ہوتی رہی, اس کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا؟ دیکھیں میں نے شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک دفعہ میں پریس کانفرنس کر رہا تھا اور وہ کشمیر کے حوالے سے جو کیمپین ہم نے لانچ کیا تھا, ایک نئے قسم کا کیمپین تھا. وہ یہ ہے کہ بسز اور ویگنز جو ہیں ان کے اوپر پوسٹرز لگا کے اور بہت ساری جو تحریکیں ہیں ہندوستان کے اندر ان سب کو سپورٹ کرتے ہوئے, ناگالینڈ ہو, منی پور ہو, سکھوں کا خالستان کا ہو, کشمیر ہو, یہ ساری کی ساری ان کی جو ہے وہ میں پریس کانفرنس میں نے رکھی ہوئی تھی. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں پریس کانفرنس کر رہا تھا اور میرے گھر میں رودرم میں جو ہے وہ بریک ان ہو گئی اور وہ میرے گھر کا فرنیچر اور جو اس کا ہر چیز, میری کتابیں, میری ڈاکیومنٹس وہاں سے غائب ہو گئی. تو میں نہیں کہتا ہوں, میرے پاس ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن اس کی جو فٹ پرنٹس ہیں وہ رو کے ساتھ ملتی ہیں. اچھا, اب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں ہاؤس آف لارڈ سے بھی, اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو رول رہا کشمیر کاز کے لیے, جس طرح کی آپ کی آواز بلند ہوتی رہی, اب اس میں کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ دیکھیں میرا سیاست میں تقریباً اسٹوڈنٹ پریزیڈنٹ کی جب میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا اس وقت سے لے کر ینگ سوشلسٹ چیئرمین تھا میں رودرم میں, لیبر پارٹی کا کونسلر رہا ہوں, میجسٹریٹ رہا ہوں, ہاؤس آف لارڈز کا ممبر 22 سال. پھر میں نے الحمدللہ میں نارمل جو ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں وہ نہیں ہوں, میں ہائی پروفائل, کنٹروورشل بھی سم ٹائمز, کیونکہ میں نے وہ بات کرنی تھی, کہنی تھی جو میرے دل کی, جو میرے دماغ میں آتی تھی. بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں, ان کو کریئر کا ڈر ہوتا ہے, ان کو جو گورنمنٹ ادارے ان کا ڈر ہوتا ہے. میں فیئر, اب جو میں بلیو کرتا ہوں, چاہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہو چاہے کسی کی زیادتی, جو میں نے کمپیننگ فار انسٹنس بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے وار آن عراق, وار ان افغانستان, اللیگل وار میں سمجھتا ہوں انڈر انٹرنیشنل لا, جس میں 10 لاکھ لوگ جو ہیں
وہ شہید 10 لاکھ سے زیادہ شہید ہو گئے اور بلینز ہنڈریڈز آف بلینز ٹریلین کا جو اس کا اخراجات ہیں وہ آج بھی انسانیت پے کر رہی ہے. تو میں کیونکہ اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہوں, آج بھی جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ویسٹ بینک کے اندر تو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں. وہ ویڈیوز میرے خیال میں آج بھی میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ نذیر_لارڈ, یہ بھی ایڈورٹیزمنٹ کر دوں نا آپ کے چینل کے ذریعے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے ویڈیو بھی چڑھائی جہاں پہ جو سیٹلرز ہیں فنڈامنٹلسٹ قسم کے جوئش وہاں پہ آباد ہیں, انہوں نے فلسطینیوں کو مار کے ان کی زمینوں سے بھگا دیا. تو یہ ریگولرلی چاہے وہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے 1.5 ملین لوگوں کو باشندہ ریاست ہندوستان دے رہا ہے, اور وہ بھی جو ملٹری فیملیز ہیں تاکہ یہ بعد میں ان کو زمینیں وہاں پہ دی جائیں, تاکہ ان کو مکان دیے جائیں, تاکہ ان کو امپاورمنٹ کی جائے. ڈیموگرافک چینجز ایک ہیں, ڈیموگرافک چینجز کے بعد کیا کرنا ہے. ایسے ہی جس طرح ویسٹ بینک کے اندر وہ ان کو ٹیررائز کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کو بھگا دیتے ہیں اور پھر اپنے لوگوں کو آباد کرتے ہیں, ایسے ہی ہندوستان میں تو آبادی بھی زیادہ ہے. وہ وہاں پہ اگر شروع انہوں نے کر لیا تو کشمیریوں کو تو, اور یہ اللہ معافی دے میری جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا, ریپ ہوا, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں, اور پھر جو ہندوتوا بلیونگ RSS کے ممبرز, ان کے لیڈروں نے بھی اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ یہ سفید گورے رنگ والی جو خاتونیں ہیں یہ ہم کشمیر کو فتح کر کے ان آپ کو شادیوں کے لیے یہ آفر کریں گے. دیکھیں نا کتنی میری بہن میری بیٹی کی یہ بات کر رہے ہیں جو کشمیر کے اندر. تو اس قسم کی بدتمیزی اور جو غلط قسم کی بات جو کرتے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھانی میں سمجھتا ہوں میرے اوپر فرض ہے. ہر آدمی کے اوپر یہ فرض ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اوپنلی اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح میں کرتا ہوں, اور اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. میں دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو کشمیریوں کے اوپر بھی تو کانسیکوینسز ہیں, ایسے ہی جو فلسطینی ہیں ان کو بھی, جن کی مار پٹائی, جن کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, جن کے یہ آج بھی مجھے ایک خاتون نے UK سے فون کر کے کہا کہ میں جو کشمیری پرزنرز پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کیمپین کرنا چاہتی ہوں. تو جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں جن فیملیز کے آپ کو پتہ ہے کہ ابلیگیشن آف 370 اور 35A کے بعد 15,000 نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کو ہندوستان کی جیلوں میں ڈالا گیا ہے. ایسے ہی 300 سے زیادہ ہماری بیٹیاں, کشمیری نوجوان بیٹیوں کو یہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہے انہوں نے اٹھا کے ان کو غلط کام کے لیے, زیادتی کے لیے وہ جو ہے وہ دوسرے شہروں میں ہندوستان کی فوج کے لیے ان کو لے گئے ہیں. اور یہ ایسے ہی ویتنام میں بھی امریکن سولجرز نے کیا تھا, اور آج بھی دیکھیں اس کا کانسیکوینسز ویتنامیز کے اوپر کیا ہوا ہے, ایسے ہی کشمیریوں کے اوپر بھی. تو میں اس کو لنک کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ اس زیادتی اور اس قسم کے جو انتہا پسندی کے خلاف جب آپ جنگ لڑیں گے, بریچ آف انٹرنیشنل لا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اچھے لائرز ہوں, پیسے ہوں, تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہندوستان کے لیڈرشپ, ان کے جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہاں ان کو لے جا کے ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہم 10-20 لوگوں کو وہاں پہ سزا دلوا سکیں تو یہ کم از کم سارا جو بدلہ ہے ان ہماری بہنوں کی جگہ پہ وہ نہ ہو, بھی کم از کم دوسرے لوگ جو فیوچر والے ہیں وہ یہ اس قسم کی زیادتی نہیں کریں گے. ناظرین, لارڈ نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لارڈ نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لارڈ صاحب, ہندوستان کے مظالم کی, ہندوستان کی زیادتیوں کی بات ہوگی, لیکن جو موجودہ صورتحال بن رہی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے یونین ٹیریٹری کہہ کر کشمیر کو, اب وہ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی چینج نہیں ہوئی, لیکن اب وہ یونین ٹیریٹری کشمیر کو کہتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان
یونین ٹیریٹری بن گئی پاکستان کے درمیان، ایک عبوری صوبے کی بات کی جا رہی ہے گلگت بلتستان کو، اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر بھی کوئی ایسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ اس کے بارے میں کنسرن ہمیں نظر آئے گفتگو میں بھی. اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک سیز فائر کا معاہدے کی دوبارہ سے توثیق کی گئی، اور اب جنرل باجوہ کا جو کمنٹ آیا ہے کہ ہمیں جو پاسٹ ہے اس کو بری کرنا ہے اور ہمیں امن جو ہے ان ملکوں کے درمیان پیدا کریں گے، تب ہماری جا کے صورتحال بہتر ہوگی اس خطے کی. اس ساری سچویشن میں کیا دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کس جانب جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو جو امریکن سپورٹ ہندوستان کے لیے ہے وہ اس لیے کیونکہ چائنا ایک سپر پاور ایمرج ہو رہا ہے، اور امریکہ اور یورپ جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ چائنا سپر پاور بن جائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساؤتھ چائنا کے اندر جو ایک وہاں پہ ایک آئلینڈ کریٹ کیا گیا ہے جو مین میڈ آئلینڈ ہے، وہاں پہ چائنیز اپنی ایئر بیس بنا رہے ہیں، اور وہ اپنی جو ان کی شپس وہاں سے ساؤتھ چائنا سے گزر رہی ہیں اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے وہ اپنی ملٹری کی بیس بھی بنائیں گے. تو اس کی وجہ سے امریکہ اور ریجن جو ہے دے فیل تھریٹن، تو وہ ہندوستان کو امپاور کر رہے ہیں تاکہ فیوچر کوئی جنگ، یہ میں کل بھی ایک جگہ پہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان بھول جائے کہ یہ ہندوستان کے لیے، یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے. ایکچوئل بات یہ ہے کہ جس طرح سوویت یونین کے خلاف کوئی ویسٹرن پاور جنگ نہیں لڑنا چاہتا تھا، ہماری فوجیں وہ ویسٹ جرمنی میں کھڑی تھی، ہماری فوجیں جو ہیں وہ بارڈرز پہ ایسٹرن یورپ کے بارڈرز پہ کھڑی تھی، لیکن وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آخر جنگ جو ہوئی سوویت یونین والی وہ افغانستان کے اندر ہوئی، اور وہ یورپ اور امریکہ نے جنگ نہیں لڑی، وہ پاکستان اور افغانستان کے جو بہادر فوجی تھے اور لوگ تھے، میرے خیال میں تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو شہید ہوئے جنگ لڑتے ہوئے، وہ مسلمان تھے، اور انہوں نے جنگ جا کے لڑی. تو میرے خیال میں جس طرح پاکستان کو سپورٹ بھی کرتے رہے، پھر امریکہ جو ہے وہ سٹرنگر مسائل تھا، باقی کی مسائلز بہت سارے جو وار کے لیے اکوپمنٹ جو ہے وہ امریکہ بھیجتا رہا. اب ایسے ہی امریکہ ہندوستان کو بھی پراپ اپ کر رہا ہے تاکہ چائنا جب بھی تھریٹ بنے گی تو ہندوستان کو آگے کیا جائے. لیکن اس میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کیا آپ کو لگتا ہے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے؟ سید علی گیلانی صاحب کا کامنٹ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جب پاکستان اور ڈی جی ایم اوز پاکستان اور بھارت کے آپس میں ملے اور یہ سیز فائر لائن معاہدہ کیا گیا کہ اب ہم کراس بارڈر فائرنگ نہیں کریں گے. اس کے بعد سے آپ نے کمنٹ پڑھے ہوں گے کہ وہ انہوں نے کافی تنقید کی اس معاملے کو لے کر. پھر جنرل باجوہ کے ریسنٹ جو کمنٹ آئے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے؟ یہ میں کیونکہ ہمارے ناظرین یہ باتیں سننا چاہتے ہیں، آپ تیسری جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے باہر سے ان چیزوں کو اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں گورنمنٹ پاکستان اور ہندوستان کی گورنمنٹ کے درمیان کوئی ایسی بیک ڈور یا کوئی ڈپلومیسی نہیں چل رہی، ہو نہیں سکتی. اگر اف یو آر ریئلی ریئلسٹک اینڈ یو آر آنیسٹ، وہ فیشسٹ جو لوگ ہیں، جو RSS کے لوگ ہیں، جو ہندوتوا کے جو لوگ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو برداشت ہی نہیں کرتے، کشمیریوں کو برداشت ہی نہیں کرتے. وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلومیسی نہیں کریں گے. یہ ایک دو اگر بیان انہوں نے مودی نے یہ دے دیا ہے کہ ہم صحت کی فکر ہے عمران خان کی، تو یہ وہ ایکچولی وہ بھی از جمپنگ آن دا بینڈ ویگن، کیونکہ دنیا کے سارے اور جو امبیسڈر اور جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں انہوں نے بھی، کیونکہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اچھا آدمی ہے اچھے کام کے لیے، چاہے وہ لنچن کلب لانچ کر رہا تھا، چاہے وہ اولیو ٹریز جو ہے وہ پلانٹ کر رہا تھا، چاہے کسی اور اچھے کام کی وجہ سے اس کو یہ کرونا ہوا، تو لوگوں کی گڈ وشز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے ملٹری ٹو ملٹری میرے خیال میں ڈائلاگ تھوڑا سا ہے، تاکہ
فل آؤٹ وار جو ہے وہ نہ جنگ نہ شروع ہو جائے. تو ظاہر ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی میرے خیال میں کوئی تو میٹر تو ملٹری کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا, یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی معاملہ جو ہے جو سیاستدان ہیں وہ میٹر کرتے ہیں؟ نہیں, میں ملٹری کا میں نہیں, سیاستدان میٹر کرتے ہیں. جو بھی فیصلہ ہو وہ ڈپلومیٹکلی ہوگا. ملٹری تو پھر میں تو ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ لاتو کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ جو فیشسٹ ہیں ان کی جب تک پٹائی نہیں ہوگی, اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے ہر نوجوان کو ملٹری ٹریننگ دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کو آرمز دیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری تیاری رکھنی چاہیے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ کبھی بھی اگر خدا نہ خواستہ یہ جو فیشسٹ RSS BJP کے لوگ ہیں یہ اگر غلطی سے بھی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں تو ان کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے ان کو واپس جانے کی ہمت نہ ہو. تو یہ ملٹری وائز تو جو ہے وہ زیادہ یعنی خون بہانا جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیشنل پریشر ہے کہ جناب پھر نیوکلیر ویپنز بھی استعمال ہو سکتی ہیں. فل فلیج اگر وار ہو تو نیبرنگ کنٹریز سے یہ سپارک جو ہے کہیں اور نہ چلا جائے. پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر, جب بھارت نے 5 اگست میں کا جو واقعات ہوئے, یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا کشمیر کو, انلیگلی یونین ٹیریٹری بنایا گیا آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو, اس کے بعد پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ حکومت ایک جانب تھی, اپوزیشن ایک جانب تھی. حکومت اعلان کر رہی تھی کہ ہم ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ دنیا پوری میں جائیں گے, بات کریں گے, جبکہ اپوزیشن سڑکوں پر تھی. مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کر رہے تھے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ ہمیں کافی اس چیز نے ہمیں کافی متاثر کیا, اور ہم جو ہماری جو کوشش کشمیر کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے, چونکہ ہم اس وقت ہمیں ایک لانگ مارچ کا سامنا تھا. اب بھی ملک کے اندرونی حالات کچھ ایسے ہی ہیں, ایک اور لانگ مارچ کا سامنا ہے, اور کشمیر کی صورتحال ویسی ہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے ہماری جو انٹرنل پولیٹکس ہے وہ کشمیر کاز کے اوپر؟ میرے بھائی 3 چیزیں جو ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور ساری پاکستان کی نیشن 1 پیج پہ ہے, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ نیوکلر ہو, یا اگر وہ سی پیک ہے. تو اس کے اوپر آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کا دشمن ہی ہو سکتا ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرے. تو اس میں اپوزیشن, گورنمنٹ, اس کے جو لوگ باہر ہیں جو پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں, وہ بھی ان تینوں مسئلے کے اوپر وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج ٹیک کرنے کے لیے یہ اپرچونسٹ پولیٹیکل اپرچونٹی. لیکن اس سے نقصان تو ہو رہا ہے نا, ہوتا ہے. تو یہ نائیو ہیں کچھ سیاستدان, میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ آپ کے تعلقات ہیں نواز شریف صاحب سے بھی بہت اچھی ریلیشنز رہی آپ کی, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے تعلقات ہیں, سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کردار ادا کر سکتے ہیں دونوں کو قریب لانے میں؟ میں اسٹیٹ نیوز کے تھرو, اور میں دعا کرتا ہوں کہ میاں صاحب بھی اس کو دیکھیں اور اپنے عمران خان صاحب بھی دیکھیں. میں کیونکہ میں دونوں کی عزت کرتا ہوں, میں کریٹک بھی ہوں. میں کریٹک ظاہر ہے ان کی پالیسی کے اوپر ہو سکتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کی جو اکنامک پالیسی ہے, ان کی سوشل پالیسی ہے, ان کی ہیلتھ پالیسی ہے, فارن پالیسی, اس کے اوپر میں کرٹیسائز کر سکتا ہوں. پرسنل میرے ان کے ساتھ تعلق ہیں. میں آفر کرتا ہوں کہ آج بھی میں ان کی منت کر لوں گا, میں ان کا ترلا کر لوں گا, اگر وہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے, پاکستان کی فیوچر جنریشن کے لیے وہ اپنا پاسٹ بھول کے ایک ڈائریکشن پہ پاکستان کو لے جانے کے لیے, جہاں پہ جابز ہوں, اپرچونٹیز ہوں, جو پاورٹی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے, انفلیشن کو ڈیل کرنے کے لیے, جو غریب لوگ ہیں ان کو سروس پرویژن کے لیے, ان کو ایکوالٹی دینے کے لیے, جو بھی اگر دونوں, یعنی یہ تو ساری دنیا کے اندر جو پولیٹیشینز ہیں وہ ان باتوں کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. پاکستان کے بھی اگر سیاستدان اتفاق کر لیں تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے ہوگا.
ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آخری ایک دو سوال ہیں. کشمیر کو، مسئلہ کشمیر کو کس جانب دیکھتا جا رہے ہیں آپ؟ میں تو ذاتی طور پر بڑا کانفیڈنٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر جب تک ریزالو نہیں ہوتا، وہ جس طرح باجوہ صاحب نے کہا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ابھی بھی ویلڈ ہیں، ان کے مطابق ان کے جو ڈائریکشن ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ، وہ جب تک نہیں ملتا اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا. وہ ملے گا کیسے؟ وہ بہت سارے راستے ہیں. سم ٹائمز انٹرنیشنل حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح ٹینشن تھوڑے عرصہ پہلے 1-1.5 سال پہلے ٹینشن جو ہے وہ ساؤتھ اس کے ایشیا کے سمندر کے اندر جو ٹینشن پیدا ہو گئی تھی، ایسے ہی یہ جو نیا الائنس بلڈ ہو رہا تھا کہ ترکی جو نیٹو کا ممبر ہے اور جو ریجنل جنگیں ہیں اس میں ترکی کو اکیلے چھوڑ کے امریکہ اور نیٹو جو ہے انہوں نے سپورٹ نہیں کی. تو یہ جو انٹرنیشنل الائنسز بلڈنگ ہیں، اس میں کچھ ایسی بھی الائنس بلڈ ہو سکتی ہیں جہاں وہ کہیں کہ بھائی پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ سپورٹ کرے گا جب ہم کشمیر کی ریزولوشن کی بات کریں گے اور ان لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دلوائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو 313 کو ہزاروں ویل ایکوپڈ کافروں کو شکست دینے کے لیے مسلمانوں کو جیت دلوا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کشمیری کو بھی انشاءاللہ جیت دلوائے گا. پاکستان کی فارن پالیسی سے مطمئن ہے آپ؟ ایک طرف ہندوستان کو دیکھیں، انڈین کرونیکلز ہمارے سامنے آئے، کس طرح سے یورپ میں ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے پروپیگنڈا کا، میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، اور کس طرح سے فیک نیوز کریٹ کی جا رہی ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو ہرٹ کیا جا رہا ہے. اور ڈپلومیٹیکلی بھی ہندوستان کتنے زیادہ وہ دورے کر رہے ہیں 5 اگست کے بعد سے، پاکستان شاید اتنے نہیں کر سکا. تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے کشمیر کو لے کر، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ پہلے سے بہتر ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو فارن منسٹر ہی نہیں تھا، تو فارن پالیسی بھی بہت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تھوڑی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے چیئرمین آف سینیٹرز جو فارن ریلیشن کمیٹی کے ہیں، جو کشمیر کمیٹی کے ہیں، وہ دورے کریں. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ویبینارز تو کریں جہاں پہ لوگوں کو بلا کے ان کو مسئلہ کشمیر اور جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں اس کے اوپر بات کریں. اتنی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امپرومنٹ ہے. جو اوورسیز کمیونٹی ہے اس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 5 اگست کے ہم ظاہر ہے اس کے بعد کے واقعات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے، انٹرنیشنل الائنسز بدل رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا کردار کیسا رہا اور مزید انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی، تاریخ میں اتنی بڑی ڈیمونسٹریشنز کبھی نہیں ہوئی برطانیہ میں، یورپ میں، جتنی 5 اگست کے بعد ہوئی ہیں. تو ایک نئی ڈٹرمنیشن ہے، ایک ولنگنس ہے کہ وہ جا کے ڈیمونسٹریٹ کریں گے، اپنے ایم پیز کو، ایم ای پیز کو، اپنے پولیٹیشینز کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بتائیں گے. اب تو نوجوان جو بچے ہیں ہمارے، وہ بھی کشمیر کوز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یونیورسٹیز کے اندر، ٹریڈ یونین موومنٹس کے اندر، وہ انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ لابی بنائیں، ان لوگوں کو کنونس کریں جو ہمارے لیے یہ کام کر سکیں. آخر میں مسئلہ فلسطین کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب جاتے جاتے بہت سے ملکوں کے فلسطین سے اور اسرائیل کے ساتھ جو ہمارے مسلم نیشنز کے تعلقات بننا شروع ہو گئے، ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال ہو گئے. اس مسئلے کو کہاں جاتا ہو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو پیلسٹینین ایشو اور کشمیر ایشو ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز جب پیدا ہوئی تھی اس وقت سے یہ جو مسئلے ہیں یہ ہیں، اور چاہے میں زیادہ ہوپفل ہوں کشمیر کے لیے، فلسطین کے حوالے سے میں اتنا ہوپفل نہیں ہوں، کیونکہ مسلم ورلڈ کے اندر جان بوجھ کے کچھ پاورز ہیں جنہوں نے ایک ویج کریٹ کیا ہے، وہ مذہب کے نام سے، یعنی مذہب سارے مسلمان ہیں وہاں پہ، لیکن شیعہ سنی انٹرنیشنل لیول پہ
فساد کا ایک بڑا منصوبہ جو ایران اور سعودی عربیہ کی وجہ سے، وہ یمن ہو یا وہ سیریا ہو، وہ چاہے بحرین کے اندر ہو یا وہ عراق کے اندر، دوسرے تو میں نے کلیئر وہ بتا دیے نا، کیونکہ جہاں پہ سنی اور شیعہ کس طرح کلیئرلی جو ہیں وہ ڈسٹنگوش ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ وہ میجورٹی مثلاً شیعہ ہیں بحرین میں، لیکن رولر جو ہے وہ سنی ہے اور وہاں پہ سنی کی مائنورٹی ہے. ایسے ہی یمن کے اندر میجورٹی جو ہے وہ سنی ہے، لیکن جو شیعہ تھوڑے ہیں، لیکن جو وارنگ فیکشن بن چکے ہیں. تو یہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ ٹیکٹکس کیے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم OIC کو یوز کریں یا عرب لیگ کو ریوائیو کریں یا کوئی اور آرگنائزیشن بنا لیں. تھوڑی سی میرے خیال میں کوشش ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب نے بھی جانا تھا ملیشیا میں، لیکن نہیں جا سکے. ایسی آرگنائزیشن ہو جو اتحاد بھی کروا سکے اور ایک جوائنٹ قسم کی فارن پالیسی، ملٹری پالیسی. میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلم آرمی ہونی چاہیے، پیس کیپنگ فورس. میں ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے ایک دفعہ کامنٹ کیا تھا کہ جس سے کہا گیا کہ آپ نے کوئی باؤنٹی رکھی ہے، باؤنٹی ایلیگیشنز لگے آپ کے اوپر، تو آپ کی باتوں سے کہ دوبارہ سے کوئی ایلیگیشن نہ لگ جائے آپ کے اوپر. کوئی بات نہیں، میں اس وقت بھی کلیئر ہو گیا تھا. جان بوجھ کے لوگ جو ہیں وہ شرارت کرتے ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ویری کلیئر طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلم آرمی جو ہے اس کو دونوں طرف سے آپ لے سکتے ہیں. یعنی لارڈ نذیر احمد یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم آرمی بنائیں اور آپ جو ہے وہ جہاد کریں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن مسلم آرمی ہو جو پیس کیپنگ فورس، جہاں پہ بھی زیادہ مشکلات ہیں، چاہے وہ صومالیہ میں ہوں، سوڈان میں ہوں، افغانستان میں ہوں، وہ چاہے روہنگیا یا کشمیر اور فلسطین ہو، جہاں پہ مسلمان سفر کر رہے ہیں، اگر مسلمان وہاں پہ آرمی ہو پیس کیپنگ فورس، تو اس سے یونائٹڈ نیشنز کو بھی اور انسان جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. بہت شکریہ لارڈ نذیر صاحب. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ لارڈ نذیر احمد صاحب. ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کاز کو لے کر ہوپ فل ہے، اگرچہ کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہے کشمیر کاز متاثر ہوئے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ ہوپ فل ہیں کشمیر کے معاملے کو لے کر. جو مسلم امہ ہے ان کے لیے پیغام ہے کہ کوئی OIC کے متبادل کوئی نئی باڈی بنا لیں، کوئی اپنی آرمی بنا لیں، کچھ کر لیں، لیکن جو ہماری آلریڈی باڈیز ہیں وہ شاید ہمارے جو مسائل ہیں، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہے، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے میں وہ ناکام نظر آتی ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آئندہ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.